أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر. نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه والنوام فضله وامتنانه. حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. صلوات محمد رسول اللہ. بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ مبارکہ انبیاء کی اس آیہ کریمہ کے ذیل میں ہماری گفتگو جاری ہے، جس میں ارشاد الہی ہے کہ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ ہم پر صرف یہ وحی ہو رہی ہے کہ تمہارا پروردگار بس ایک ہے، تمہارا معبود صرف ایک ہے. آیا تم مسلمان ہوتے ہو، تسلیم ہوتے ہو؟ توحید پروردگار کے حوالے سے جو ان چند روزہ مجالس میں گفتگو ہونا ہے،
اس کے مقدماتی مراحل میں ہماری بحث ہے آیات کے الفاظ کے سلسلے میں۔ کل کی گفتگو اس بات پر ہو رہی تھی کہ قرآن مجید ایسی کتاب نہیں ہے کہ جو کتابی صورت میں آسمان سے نازل ہوئی ہو، بلکہ قرآن پروردگار اور پیغمبر کے درمیانی گفتگو کا نام ہے۔ 23 سال تک مالک نے جو پیغمبر سے گفتگو کی ہے اس کا نام ہے قرآن۔ مسلسل ایک رابطہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی کا اپنے پروردگار سے ہے، اور اسی کو قرآن کہا جاتا ہے۔ یہ وہ ظاہر ہے جو ہمارے سامنے ہے، ورنہ باطن اس کا کیا ہے وہ تو ہماری سمجھ سے بالاتر ہے، اور ہم اسے محسوس بھی نہیں کر پاتے، ورنہ قرآن مجید نے خود بھی ہلکا سا اشارہ یعنی ابتدائی جو باطن ہے اس کی طرف فرمایا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ جبکہ پیغمبر پر جو پہلی وحی آئی ہے وہ 27 رجب ہے۔ نہ قرآن مجید شب قدر سے نازل ہونا شروع ہوا اور نہ ہی شب قدر پر اس کا نزول ختم ہوا، لیکن قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ایسا نہیں ہے کہ جتنی آیتیں نازل ہو رہی ہیں ساری کی ساری شب قدر میں نازل ہو رہی ہیں، نہیں، الگ الگ موقعوں پر آیتیں نازل ہو رہی ہیں، کوئی یہاں، کوئی وہاں، کوئی سفر میں، کوئی حضر میں، کوئی گھر میں، کوئی باہر، مختلف موقعوں پر آیتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ لیکن قرآن مجید کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا۔ کہاں نازل کیا؟ میں نے کہا کہ یہ جو اس کا ایک باطنی مرحلہ ہے وہ کافی دقیق ہے۔ تھوڑی سی آواز کم کر دو بیٹا، ایک سیٹی سی آ رہی۔ جو اس کا باطنی مرحلہ ہے وہ کافی دقیق ہے، لیکن ہم اس ظاہر پر گفتگو کر رہے ہیں جو ہمارے سامنے موجود ہے، ورنہ باطن کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے کیا عرض کروں، مقتضائے حال کے مطابق گفتگو نہیں ہوگی۔ صرف اتنا کہا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید کے 2 نزول ہیں۔ ایک وہ نزول ہے جس میں پورا قرآن بائے بسم اللہ سے لے کر کے والناس کی سین تک ایک ساتھ نازل ہوا، جس کو نزول دفعی کہتے ہیں، ایک مرتبہ، ایک بارگی، ایک دفعے میں پورا قرآن نازل ہو گیا۔ یہ ایک مرحلہ ہے قرآن کا، جس کی طرف سورہ قدر اشارہ کر رہا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ اور ایک نزول ترتیبی قرآن مجید کا ہے کہ جو وقتاً فوقتاً موقع کی نزاکت کے اعتبار سے نازل ہوتا رہا۔ یہ ایک مرحلہ ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے وہ خیر اگر قرآن مجید پر بحث ہو تو پھر عرض کیا جائے، اور کیسے اس کا نزول کس طریقے سے ہے، کیسے نازل ہوا، کہاں نازل ہوا، کیا، وہ ایک پوری بحثیں ہیں کہ اگر کبھی خمسے کو قرآن مجید کے موضوع پڑھا جائے تو اس میں یہ ساری بحثیں سامنے آ سکتی ہیں۔ لیکن جو ظاہر قرآن مجید کا اس پر عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ 23 سال میں اللہ نے جو اپنے بندے سے رابطہ فرمایا ہے اس کا نام ہے قرآن مجید۔ توجہ کیجئے، کتابی صورت میں نازل نہیں ہوا بلکہ گفتگو کی صورت میں نازل ہوا ہے، اور جب گفتگو کی صورت میں نازل ہوا ہے تو طے ہے کہ جس طریقے سے ہمارے اور آپ کے یہاں گفتگو کا انداز موقع کی نزاکت کے اعتبار سے فرق کرتا ہے، قرآن مجید میں بھی ایسا ہی ہے۔
گفتگو کا انداز قرآن مجید میں فرق ہو رہا ہے، کہیں پر کسی انداز میں گفتگو ہو رہی ہے، کہیں کسی لہجے میں گفتگو ہو رہی ہے، کہیں عام بات کہی جا رہی ہے، میں نے کل عرض کیا، کہیں پر چیلنج کیا جا رہا ہے۔ چونکہ قرآن مجید کو پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پروردگار عالم نے معجزہ بنا کر کے بھیجا تھا، جہاں سے کل گفتگو میں نے چھوڑی تھی۔ معجزہ بنا کر کے پروردگار عالم نے بھیجا تھا پیغمبر کے لیے، لہٰذا قرآن مجید اپنے اندر اعجازی کیفیت رکھتا ہے، توجہ کیجئے۔ اور ضروری ہے کہ اگر آپ انبیاء کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہر نبی کے لیے اس زمانے کے حالات کے اعتبار سے معجزہ دیا گیا ہے نبی کو، کہ جس سے اس عہد والے عاجز ہو جائیں۔ معجزہ یعنی یہ پیغمبر کے زمانے میں علم کا دورہ تھا، لہٰذا پیغمبر کو علمی معجزہ دیا پروردگار عالم نے۔ اور پیغمبر نے، میں نے کل عرض کیا تفصیل سے آپ کے سامنے، پیغمبر نے اپنی حقانیت کے لیے، اپنے آپ کو نبی ثابت کرنے کے لیے جو دعویٰ کیا تھا وہ دعویٰ علمی تھا۔ یہاں تک بات میری پہنچی تھی۔ پیغمبر نے یہ نہیں کہا تھا اگر تمہیں ہمارے نبی ہونے میں شک ہے تو آؤ ہم سے جنگ کر لو، اگر تمہیں ہمارے نبی ہونے میں شک ہے تو آؤ ہم سے تلواریں چلا لو، آؤ اگر تمہیں ہمارے نبی ہونے میں شک ہے تو آؤ ہمارا تمہارا مقابلہ ہو جائے جسمانی۔ نہیں، کوئی ایسا نہیں ہے۔ اگر تمہیں ہمارے نبی ہونے میں شک ہے یا تمہیں پروردگار کے اس دین میں کوئی شک ہے تو ایک سورہ، ایک بات، 10 سورے، پورا قرآن، جو چاہو ایک جواب لے آؤ۔ لیکن سارا عرب کا علمی دور قرآن مجید کی ایک بات کا جواب نہ پیش کر سکا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ قرآن مجید نے جو علمی چیلنج کیا تھا وہ باقی ہے، رہا، اور نہ فقط اس وقت باقی تھا، آج بھی باقی ہے قرآن کا علمی چیلنج۔ آج بھی پیغمبر کی حقانیت کی جو دلیل ہے، توجہ چاہتا ہوں عزیزو، ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں، پیغمبر کی حقانیت کی جو دلیل ہے وہ علمی چیلنج ہے۔ توجہ کریں، وہ آج بھی علمی چیلنج ہے۔ اور میں نے کل آپ کے سامنے جہاں بات چھوڑی تھی کہ جہاں علم سے گفتگو ہو وہاں نتیجے میں ناکامی نہیں ہوتی، اور جہاں ہاتھ پیر مارے جائیں، علم کے مقابلے میں دوسری چیزوں کا سہارا لیا جائے، وہاں ناکامی مقدر بنتی ہے۔ آپ دیکھ لیں، تاریخ اٹھا کر کے پڑھیں، چونکہ موضوع یہ نہیں ہے ورنہ میں آپ کے سامنے تفصیل سے عرض کرتا، آپ تاریخ اٹھا کر کے پڑھیں کہ جہاں جہاں علم کے مقابلے میں لشکر کشی کی گئی، جہاں جہاں علم کے مقابلے میں مادی ذریعوں کو لایا گیا، وہاں ناکامی ہوئی۔ اب میں اس پر بحث نہیں کروں گا کہ کیوں ایسا ہے۔ علم مادی نہیں ہے، علم ایک معنوی جوہر ہے، اور مادیات کبھی بھی معنویات کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ مادیات کبھی بھی معنویات کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا، کچھ بھی ہو جائے۔ جو دنیاوی چیزیں ہیں، اب یہ بات سے بات نکلتی چلی آئے گی لیکن میں روکنا چاہتا ہوں، جتنی دنیاوی چیزیں ہیں آپ دیکھتے چلے جائیں، کسی بھی میدان میں جائیے، اگر اس کا مقابلہ معنویات سے ہو جائے تو مقدر میں ناکامی یقینی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں سب کچھ کہہ دیا۔ اب میں ایک آیت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے اسے مٹ جانا ہے، جو اللہ کے پاس ہے اسے باقی رہنا ہے۔ خدا کے پاس مادیات نہیں ہے، معنویات ہے جو خدا تک پہنچے گا۔ مادیات تو اسی دنیا میں رہ جانے والی چیز ہے۔ اب جو ان دنیاوی چیزوں کو اپنے لیے سہارا بنا کے آگے بڑھتا ہے تو دنیا کے ساتھ فنا ہو جاتا ہے، اور جو معنوی چیزوں کو سہارا بنا کے آگے بڑھتا ہے دنیا فنا ہو جاتی ہے، وہ باقی رہ جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ جو معنوی
معنوی چیزوں کو سہارا بنا لے اپنے لیے، چونکہ معنویات کے مقابلے میں کبھی مادیات ٹک ہی نہیں سکتے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. یہ دنیا والے اپنی چالیں چل رہے ہیں، پروردگار اپنی تدابیر کو استعمال کر رہا ہے اور اس کی تدابیر کے سامنے ان کی چالیں ٹک نہیں سکتی. تو قرآن مجید ہے، سری آیتیں ہیں قرآن مجید کی، لیکن جو کہ موضوع یہ نہیں ہے لہذا اس میں اترنا نہیں چاہتا آپ کے سامنے. بہرحال تو معنویات جب بھی سامنے آئیں گے، اگر مادیات مقابلے میں آئے تو ناکام ہے. پیغمبر نے علم کو بنایا سہارا. علم ہے معنوی چیز. نہیں، اب یہاں پر میں ایک لفظ آپ کے سامنے کہہ دوں تاکہ بات آگے بڑھ جائے. علم کتاب پڑھنے کا نام نہیں ہے. علم چند اصطلاحات اور ٹرمنالوجی کو یاد کر لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ علم کوئی اور چیز ہے. ابھی گفتگو نہیں ہے علم پر میری، میں عرض کرتا آپ کے سامنے علم کچھ اور ہے. اگر اصطلاحات کو یاد کر لینا، کتابوں کو رٹ لینے کا نام علم ہو، تو انسان سے کہیں زیادہ بڑا عالم اس کا موبائل ہے، اس کا کمپیوٹر ہے. چونکہ اس کو اتنی کتابیں یاد نہیں جتنا اس کے موبائل کو یاد ہے. بٹن دبائیے فوراً صفحہ سامنے. انسان کو تو سوچنا پڑتا ہے، لیکن کمپیوٹر ودن سیکنڈ ہزاروں کتابوں کو سرچ کر کے آپ کا لفظ سامنے لا کے رکھ دیتا ہے، لیکن اسے عالم نہیں کہتے. کیوں نہیں کہتے؟ آپ سے زیادہ اصطلاحات اسے یاد ہے لیکن وہ عالم نہیں ہے. کیوں؟ چونکہ اصطلاحات مادی محفوظ ہے. توجہ کریں، اصطلاحات مادی محفوظ ہیں. وہ الفاظ جو اس میں فیڈ کر دیے گئے ظاہری، بس وہی محفوظ ہیں. معنویات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. انسان عالم اس لیے ہے کہ ان ظاہر سے آگے جا کر کے معنویات سے اس کا رابطہ پیدا ہو جاتا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. اور یہ میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا ہوں کہ آپ سمجھے کہ یہ وہ حوضے کی بات آپ کر رہے ہیں، مدرسوں کی بات یہاں کہاں چلے. ایسا نہیں ہے، ہر میدان میں ایسا ہے. اب چونکہ لفظ زبان پر جاری ہوا ہے لہذا میں ایک مثال آپ کے سامنے پیش کروں گا. ہر میدان میں ایسا ہے. آپ کسی بھی میدان میں چلے جائیں. میں دو مثالیں آپ کے سامنے دے رہا ہوں، ایک حوضے کی مثال اور ایک ظاہر حوضے کے باہر کی مثال، تاکہ بات واضح ہو جائے. حوضے کی مثال میں کوئی عالم دین آئے گا آپ کے سامنے، آ کر کے تقریر کرے گا، مجلس پڑھے گا، کچھ بھی بیان کرے گا. حوضے کی زبان یہی تک تو ہے، اس سے آگے تو نہیں ہے. میں حوضے علمیہ کا ایک طالب علم ہوں. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. حوضے کا ایک طالب علم ہوں. آپ کے سامنے گفتگو کر سکتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں. گفتگو کیا کر سکتا ہوں؟ توجہ کیجئے. گفتگو اسی بات پر ہے نا کہ مادیات کے مقابلے مادیات کبھی بھی معنویات کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہر میدان میں ایسا ہے. جب تک مادیات سے عبور کر کے، شاید میری زبان تھوڑی سخت ہو ہمارے بچوں کے لیے، لیکن اس سے آگے، اس سے نیچے آگے بولا نہیں جا سکتا. جب تک مادیات سے عبور کر کے انسان معنویات کو ٹچ نہ کر لے، اس وقت تک علم نہیں رہ سکتا. توجہ کیجئے. اس وقت تک باتیں کچھ اور سامنے ہوتی ہیں. ابھی میں مثال دوں گا، آپ کے سامنے بات آ جائے گی کہ کہنا کیا چاہتا ہوں. آپ دیکھیں، میں ایک طالب علم حوضہ علمیہ کا آپ کے سامنے بول رہا ہوں. کیا بول رہا ہوں آپ کے سامنے؟ جو پڑھا ہے، جو کتابوں میں دیکھا ہے کہہ رہا ہوں. اگر اتنا بھی ہو تو غنیمت ہے. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. جو کتابوں میں پڑھا ہے وہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. جیسے الفاظ وہاں لکھے تھے لا کے دوہرا دیے. اتنا ہی تو ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں. ایک بولنے والا کوئی بھی عالم دین ہو، میں طالب علم ہوں، کسی عالم دین کو یہاں بٹھا دیجئے، کسی علامہ دہر کو یہاں بٹھا دیجئے، کسی آیت اللہ کو یہاں بٹھا دیجئے، کسی مرجع کو یہاں بٹھا دیجئے، کیا بولے گا؟ الفاظ. توجہ کریں، الفاظ سے زیادہ یہاں سے نہیں دے سکتا.
میں نے کہا میں ظاہری گفتگو کر رہا ہوں آپ کے سامنے، الفاظ سے زیادہ یہاں نہیں دے سکتا، اتنا ہی تو ہوگا. وہ بولتا جائے گا، ہم سنتے جائیں گے، بس نا، اس کے علاوہ تو کوئی چیز نہیں ہے. لیکن الفاظ ہی کافی نہیں ہے سامنے والے کے لیے. نہیں، میں ایک بات کہہ رہا ہوں، اگر آپ اسے محسوس کریں، الفاظ ہی کافی نہیں ہے سامنے والے کے لیے. الفاظ کا ٹرانسفر ہے مادی، ابھی معنویات سے ربط نہیں پیدا ہوا، ابھی صرف مادیات سامنے ہیں. معنویات کے معنی حوض علمیہ یا تسبیح لے کر کے اللہ اللہ کے معنی نہیں ہے. کبھی مگر موقع ہوگا اس پر عرض کروں گا آپ کے سامنے. یہ ہمارا انداز ہے. یہ حوضے کی مثال میں نے پیش کی. حوضے کے باہر آئیے، امی محترم ہمارے سامنے بیٹھے ہیں. ایک ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں، ڈاکٹر سے آپ نے مرض کو بیان کیا، ڈاکٹر نے آپ کی بات سنی، سن کر کے کچھ دیا، پڑھیے میں کیا تھا، کا دوا. اس سے زیادہ کچھ دے سکتا ہے کا نہیں. اب وہ دوا جس صورت میں ہو، ٹیبلٹ کی صورت میں ہو، کیپسول کی صورت میں ہو، انجیکشن کی صورت میں، بحث اس سے نہیں ہے، لیکن وہ دوا دے دے گا، اس سے زیادہ نہیں دے سکتا. ایک ڈاکٹر کا جو مریض سے رابطہ پیدا ہوگا وہ مادی اتنا ہی ہوگا، اس سے زیادہ نہیں. الفاظ اگر ممبر سے آئیں گے تو الفاظ ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں. اگر ڈسپنسری سے دوا ملے گی تو چند ٹیبلٹ ہوں گی، اس سے زیادہ نہیں. لیکن ابھی بھی دونوں معنویات کے محتاج ہیں. الفاظ کوئی خطیب دے گا، تاثیر کون دے گا؟ دوا کوئی ڈاکٹر دے گا، شفا کون دے گا؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل. ایک اور صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. آپ نے پہچانا معنویات اور مادیات کے فرق کو شاید محسوس کر جائے. میں نے مجمع جو میں کہنا چاہتا ہوں، بالآخر ایک خطیب، ایک بولنے والا کوئی بھی ہو، الفاظ دے سکتا ہے، تاثیر نہیں. تاثیر کیسے پیدا ہوگی؟ اب بات آ ہی گئی ہے، ایک لفظ اور کہہ دوں، تاثیر کیسے پیدا ہوگی؟ کہ بولنے والا جتنا مادی بولے گا اتنا تاثیر کم ہوتی جائے گی، جتنا معنوی بولے گا اتنا تاثیر بڑھتی چلی جائے گی. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں مجھ جیسا انسان گھنٹے پر بولتا ہے لیکن کوئی اثر نہیں ہوتا، لیکن ایک عالم دین، ایک عالم بعمل دو جملے کہتے زمانہ ہل جاتا ہے. وہ ایک عالم دین ہی تو تھا جس نے بہت بڑی بھاری تقریر نہ کی بلکہ ایک لفظ کہا، امریکہ ہیچ غلطی نمی تواند بکند، امریکہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. 3 دہے گزر چکے ہیں، اس کا لفظ اسی طریقے سے چمک رہا ہے. یہ تاثیر کہاں سے آئی؟ یہ معنویات ہے جو تاثیر پیدا کرتے چلے جا رہے ہیں. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. یہی حال ہر میدان میں ہے، ہر جگہ پر ہے. آپ اسے دیکھتے چلے جائیں. ایک ڈاکٹر کے پاس جاویے، اچھا خاصا بڑا ڈاکٹر، ساری چیزیں ہیں، دوا پہ دوا دے رہا ہے، فائدہ نہیں ہو رہا. لیکن ایک اور کے پاس گئے، ایک نارمل سا تھا لیکن 2 خوراک دوا کھائی، ٹھیک ہو گئے. وجہ کیا ہے؟ وجہ کچھ اور ہے. اس سے بہرحال اس وقت بحث نہیں ہے، وہ ایک دوسرا مرحلہ ہے. کئی چیزیں سامنے آتی ہیں، اس سے بحث نہیں کرنا چاہتا. غرض میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان مادیات کبھی بھی معنویات کا مقابلہ نہیں کر سکتے. علم کتابوں کو پڑھ لینے کا نام نہیں ہے. وہ چاہے علم دین ہو یا علم دنیا ہو، وہ میڈیکل سائنس ہو، کچھ بھی ہو، جب تک وہ رابطہ نہ پیدا ہو جائے. اور آپ اگر یہاں تک بات آئی ہے تو آپ سب جانتے ہیں، ہزاروں بار کی سنی ہوئی حدیث ہے کہ لیس العلم بالتعلم. کون کہہ رہا ہے؟ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام. لیس العلم بالتعلم انما ہوا نور یقع اللہ فی قلب من اراد ان یہدی. علم پڑھنے اور سیکھنے کا نام نہیں ہے. یہ چیزیں ضروری ہیں لیکن علم اس کا نام نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ کہ علم ایک نور ہے. خدا جس کی ہدایت کا ارادہ کرتا ہے اس کے دل پر ڈال دیتا ہے.
آپ نے پہچانا کہ معنویات سے کیسے رابطہ ہے. پیغمبر نے یہ نہیں کہا اگر تمہیں ہمارے نبی ہونے میں شک ہے تو آؤ تلواریں چلاؤ. تلواریں آتی تو مادی ہی تو رہتی. پیغمبر نے مقابلہ کیا ہے علم سے. علم مادی نہیں ہے، معنوی ہے. لہذا جب تک معنویات باقی رہیں گے، مادیات پوری دنیا کے جمع ہو جائے، پیغمبر کے ہدف اور مقصد سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. آج جس نے بھی پیغمبر کو پڑھا ہے، کسی بھی مذہب کا انسان ہو، جس نے بھی پیغمبر کو پڑھا ہے، انگوش بدنداں ہیں آج کے فلاسفر، آج کے لوگ جو پیغمبر کو پڑھ رہا ہے انصاف کی نظر سے پریشان ہے، حیرت زدہ ہے. پیغمبر جہاں آئے تھے، عرب کا زمانہ کوئی بہت بڑا اور ایسی جگہ نہیں تھی کہ جہاں کا کلچر ہو، جہاں کا فرہنگ ہو، جہاں کی چیزیں بہت زیادہ دنیا منی نہیں. اس زمانے میں جو مراکز تھے، روم ہے، چین ہے، ہند ہے، یہ چیزیں مشہور تھی اس زمانے میں. پیغمبر ایک چھوٹے سے گاؤں میں آئے ہیں، مکہ، وہاں سے بھی نکال دیے گئے مدینہ، وہ بھی ایک چھوٹا سا گاؤں. ساری دنیا ان کے مشن کو برباد کر دینے پر لگی رہی. پہلے سے جا کے یہودی مدینے کے اطراف میں بسے، چونکہ انہیں معلوم تھا کہ ایک آئے گا جو یہاں سے ظہور کرے گا، لہذا اس کو یہاں سے آگے نہ بڑھنے دے. ساتھ میں جو لوگ ہیں اس میں کتنے منافق جو پیغمبر کے ساتھ ہیں، اس میں منافق ایک دو نہیں ہیں، اتنے تھے کہ پورا سورہ نازل ہو گیا جناب منافقین کی شان میں. آپ کو معلوم ہے سورہ جمعہ، سورہ منافقون جمعہ کے دن پڑھا جاتا ہے، سورہ منافقون. اتنے منافق پیغمبر کے زمانے میں موجود ہیں. کیوں؟ جڑ کاٹنے کے لیے. باہر سے دشمن موجود ہے، آگے نہ بڑھنے دیا جائے. وسائل کیا ہیں؟ کچھ نہیں. ایک چھوٹا سا گاؤں، پروپیگنڈے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ نہیں. آج کا زمانہ نہیں ہے کہ بیٹھے بیٹھے میسج کیا پوری دنیا میں جا رہا ہے، جی نہیں. اس کے باوجود اتنے محدود ذرائع، اتنی چھوٹی سی جگہ اور نتیجہ اتنا بڑا. توجہ کریں، نتیجہ اتنا بڑا، یہ معجزہ نہیں تو کیا ہے؟ آج پورے 24 گھنٹے میں کوئی وقت ایسا نہیں ہے کہ جس وقت کہیں نہ کہیں اذان نہ ہو رہی ہو. آپ لے کر کے بیٹھے اور کسی بھی چیز کو دیکھنا شروع کریں، ڈائری کو جو وقت کی دے رہی ہے، پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں اذان ہو رہی ہے. اذان ہونے کے معنی کیا ہے؟ ہر جگہ کہا جا رہا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ کیا ہے؟ ایک گاؤں سے اٹھنے والا آدمی جس کے پاس محدود ذرائع، جس کے دشمن زیادہ، جس کے پاس اور خود کچھ نہیں، اس نے اتنا بڑا کام دنیا میں کر دیا. یہ کیسے ہوا؟ چونکہ معنویات کو اس نے اپنے لیے دلیل بنایا تھا. اگر تلواریں لے کر کے آیا ہوتا تو عرب میں مٹ کے تباہ ہو گیا ہوتا. علم کو چیلنج بنا کر کے لایا تھا، علم بڑھتا چلا گیا، اس کی آواز بڑھتی چلی گئی. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل. چونکہ پیغمبر نے علمی چیلنج کیا تھا دنیا کے سامنے. ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ. میں نے کل بھی عرض کیا آپ کے سامنے، پورے قرآن کا جواب لے آؤ، 10 سوروں کا جواب لے آؤ، ایک سورے کا جواب لے آؤ، کسی ایک بات کا جواب لے آؤ. اللہ ایسا چیلنج پوری دنیا کو. کہا ایسا ہی ہے، آج بھی ایسا ہی. آج بھی قرآن کے سارے چیلنج اپنے دامن میں لیے ہوئے ہیں، اور کوئی آج تک ایسا نہ پیدا ہو سکا جو قرآن کی بات کا جواب دے دیتا. بحدیث مثلہ. عجیب، ایک بات کا جواب لے آؤ کسی قرآن مجید کی، کوئی دنیا کوئی انسان نہ لا سکا. آج پیغمبر نے اپنی حقانیت کی دلیل کسے بنایا؟
میں نے کہا تھا جملہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، پیغمبر کی حقانیت کی دلیل کیا تھی؟ قرآن. جملہ محفوظ کیجئے گا، پیغمبر کی حقانیت کی دلیل تھی قرآن، چاہے قرآن صامت ہو یا قرآن ناطق ہو. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. دونوں پیغمبر کے معجزے ہیں. پیغمبر کا معجزہ قرآن صامت بھی ہے، پیغمبر کا معجزہ قرآن ناطق بھی ہے. اسی لیے جب پیغمبر دنیا سے گئے تو کیا کہا؟ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں. اگر میں ترجمے میں تھوڑا سا تصرف کروں تو کہہ سکتا ہوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن صامت ہے، ایک قرآن ناطق ہے. نہ صامت ناطق سے جدا ہوگا، نہ ناطق صامت سے جدا ہوگا. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. بس میرے عزیزو، اس سے ذرا سی بات آگے بڑھنا چاہ رہی ہے. اس وقت کل اسی جگہ پر گفتگو ختم ہوئی تھی کہ ایک علمی چیلنج ہے جو قرآن مجید نے پیغمبر کے لیے فرمایا تھا. تو قرآن چونکہ کتابی صورت میں نازل نہیں ہے، گفتگو کا انداز لیے ہوئے ہے. تو جس طرح گفتگو مختلف لہجوں میں ہوتی ہے، قرآن مجید نے بھی مختلف لہجے استعمال کیے اور اس پر دو ایک لفظیں اس جگہ پر جلدی جلدی اور بات اپنے آخری مرحلے پر. کہیں قرآن مجید نے عام بات کی، کہیں قرآن مجید نے علمی چیلنج کیا، کہیں قرآن مجید نے کوئی اور لہجہ استعمال کیا، کہیں قرآن مجید نے مستقیماً ڈائریکٹ لوگوں سے گفتگو کی. ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں اپنے پروردگار کی عبادت کرو. کہیں پر قرآن مجید نے لوگوں کے ساتھ کسی صفت کا اضافہ کیا، کوئی ایڈجیکٹیو لگایا لوگوں کے ساتھ میں. کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے. اب یہ الگ موضوع ہے کہ پورے قرآن میں کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں آئی کہ یا ایھا الذین اسلموا، اے وہ لوگ جو اسلام لائے. کہیں قرآن نے نہیں کہا. قرآن مجید نے جب خطاب کے قابل سمجھا ہے کسی صفت کو تو وہ صفت اسلام نہیں ہے، صفت ایمان ہے. اب اس کی وجہ کیا ہے مجھے نہیں معلوم. عام انسانوں سے تو خطاب کیا ایھا الناس، قرآن مجید نے کہا ایھا الناس یعنی اے لوگوں، اے انسانوں، لوگوں سے خطاب کیا. لیکن جب لوگوں کے ساتھ کسی صفت کو لگایا تو صفت ایمان کو لگایا، اسلام کو نہیں. کیونکہ جو تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ مثلا بھول گیا، نعوذ باللہ خاکم بدہن، ایسا ممکن نہیں ہے. اتنی آیتوں میں ایک بار بھی نہیں کہ یا ایھا الذین اسلموا، اے وہ لوگ جو اسلام لائے، ایک بار بھی نہیں کہا. میں رک رہا ہوں، زور دے رہا ہوں تاکہ میرا مجمع یہاں تک آواز جا رہی ہے، بات محسوس ہو. ایک مرتبہ بھی نہیں کہا یا ایھا الذین اسلموا، جبکہ قرآن مجید یہ جانتا تھا کہ مسلمانوں کی تعداد مومنوں سے زیادہ ہے. یہ قرآن مجید کو معلوم ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، خود قرآن کہہ رہا ہے. لیکن ایک مرتبہ بھی نہیں کہا یا ایھا الذین اسلموا. وجہ کیوں؟ اب اس کے بیان کا موقع نہیں ہے، لیکن میں صرف ایک لفظ کہہ کر گزر جاؤں آپ کے سامنے سے. قرآن مجید نے ایک آیت میں بیان کیا کہ رسول خدا یہ جو آپ کے پاس یہ اعرابی آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، تو ان سے کہیے کہ تم ایمان نہیں لائے ہو، بلکہ تم یہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں. ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. عجب، یہ قرآن مجید کی آیت ہے. وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لائے، بلکہ یہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں. ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. کیا مطلب ہوا اس کا؟ مجھے یاد نہیں، میں نے گفتگو آپ کے سامنے کی یہ نہیں کہ جلدی سے بیان کر رہا ہوں. دو لفظیں ہیں اور دو لفظوں کو دو لفظوں سے بیان کیا گیا. ایک لفظ اسلام، ایک لفظ ایمان. درست؟ ہمارے یہاں بھی عام طور سے مسلمان مومن بولا جاتا ہے،
اسلام اور ایمان. قرآن مجید نے اسلام کو ایک لہجے میں بیان کیا, ایمان کو ایک لہجے میں بیان کیا اسی آیت میں. وَقَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا, میں لفظی ترجمہ کروں گا آپ نے. قالت العراب, عرابی کہتے ہیں, آمنا ہم ایمان لائے. قل لم تؤمنوا, آپ ان سے کہیے تم ایمان نہیں لائے. اچھا. ولیکن قولوا اسلمنا, بلکہ لیکن یہ کہو کہ ہم اسلام لائے. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ, ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. جب اسلام کو کہا تو قال اور قول کا لفظ رکھا. قول یعنی کہنا. جب اسلام کو کہا تو لفظ قول سے استفادہ کیا. جب ایمان کو کہا تو قول کو نہیں رکھا بلکہ قول کی نفی کی, دل میں داخلے کا تذکرہ کیا. اچھا, اس سے پہلے میں ایک لفظ اور بیان کروں تاکہ بات اور روشن ہو جائے آپ کے سامنے. یہ لفظ میں نے کہا ہے, یقیناً کہا ہے. جب بھی قرآن مجید میں یا معصومین کی احادیث میں لفظ قلب استعمال ہوتا ہے جس کا ترجمہ دل سے ہوتا ہے, تو مراد یہ نہیں ہوتا جو یہاں رکھا ہوا سینے کے اندر, نہیں. اچھا, ہماری اردو میں بھی اسی طریقے سے ہے. محاورہ استعمال کرتے ہیں, لفظ دل استعمال کرتے ہیں اردو میں, اس کے لیے نہیں استعمال کرتے. آپ جتنا صبح سے شام تک بولتے ہیں اس میں سے شاید 1% آپ یہ مراد لیتے ہوں گے, باقی اس سے مراد ہی نہیں. کیسے؟ بڑی محبت ہے فلاں کی میرے دل میں. اچھا, کہ اتنی نفرت ہے دل میں اس شخص کی کہ میں کیا بتاؤں. یہ دونوں دل سے مراد یہ ہے. کیوں؟ اس سے محبت کا تعلق کیا ہے آخر؟ پتہ نہیں کیوں استعمال ہوتا, کہاں سے آیا. اچھا آپ بتائیے, میں آپ سے کہوں کہ فلاں انسان کی بڑی محبت ہے میرے ہاتھ میں, آپ کہیں گے ہاتھ سے محبت ہے کیا تعلق. اچھا, فلاں انسان کی بڑی نفرت ہے میرے پیر میں, آپ ہنسیں گے بھائی جیسے ابھی ہنس رہے ہیں. کیوں؟ پیر کا کام محبت کرنا نہیں ہے, نفرت کرنا نہیں ہے. ہاتھ کا کام محبت کرنا نہیں ہے, پیر کا کام چلنا ہے, ہاتھ کا کام پکڑنا ہے. اس سے محبت سے کیا مطلب؟ تو دل کا کام کہاں سے محبت کرنا ہے؟ دل کا کام ہے خون کو پمپ کرنا, بس. اس سے زیادہ کوئی دوسرا کام نہیں ہے اس کا. پروردگار عالم نے آنکھ رکھی ہے دیکھنے کے لیے, کان رکھے ہیں سننے کے لیے, زبان رکھی ہے بولنے کے لیے, پیر رکھے ہیں چلنے کے لیے, دل رکھا ہے پمپ کرنے کے لیے. ایک پمپ ہے دل. اب یہ الگ بات ہے کہ دنیا آج تک ایسا پمپ نہ بنا سکی جس میں آواز نہ ہو. جتنے پمپ بنائے گئے سب میں آواز ہوتی ہے, ایک یہی ایسا بنا جس میں آواز نہیں ہے. ایک صلوات بولے محمد اور آل محمد. اس کا کام صرف خون کو پاس کرنا, پمپ کرتا رہتا ہے, خون پاس ہوتا رہتا ہے, بس. اس سے زیادہ نہ محبت کا تعلق اس سے ہے. آپ دل نکال کے دیکھیے, نچوڑیاں نہ محبت ٹپکے گی نہ نفرت ٹپکے گی, اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. بلکہ پھر کیا مراد ہے دل سے؟ اردو میں آپ بتائیے, عربی میں بتاؤں, اردو میں آپ بتائیے, پھر کیا مراد ہے دل سے؟ بڑی محبت ہے دل میں, تو جب محبت زیادہ آئی دل بڑا ہو گیا, جب محبت نکلی تو دل چھوٹا ہو گیا. ایسا ہوتا ہے کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. پھر کیا مطلب ہے دل سے؟ کہ اس دل سے مراد یہ نہیں ہے, اس دل سے مراد ہے روح انسان, جو معنوی پیکر ہے, مادی نہیں. چونکہ محبت مادی نہیں ہے, معنوی ہے, لہذا ہاتھ پیر میں نہیں آ سکتی, روح پر آئے گی. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. معاف کیجئے گا, آپ کو زحمت ہو رہی, کسی بچے کو بٹھا دیں. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. پروردگار عالم نے کیا رکھا؟ لفظ قلب. قلب سے مراد دل نہیں بلکہ روح. اور میں صاف آپ سے عرض کر دوں چونکہ تاکہ بچوں کو یاد رہے, پڑھے تو جانتے ہیں. قلب, عقل, روح, نفس, یہ ساری چیزیں ایک ہیں, الگ الگ نہیں ہیں. وہی نفس ہے جو روح ہے, وہی عقل ہے جو قلب ہے, وہی قلب ہے جو نفس ہے, الگ نہیں, ایک چیز ہے. انسان دو چیزوں سے بنا ہے, مادی اور معنوی.
مادی چیز کا نام ہے جسم، مانوی چیز کا نام ہے عقل و قلب و نفس و روح. الگ الگ نام ہے الگ الگ کام کی وجہ سے. جب یہ انسان اسکول میں پڑھا رہا ہے تو ٹیچر ہے. جب یہ انسان گھر میں آ کر کے بچے کو لے کر کے باہر جا رہا ہے تو باپ ہے. جب یہ انسان اپنی بیوی کے ساتھ ہے تو شوہر ہے. جب یہ انسان کسی کے سامنے پڑھ رہا ہے تو اسٹوڈنٹ ہے. اسٹوڈنٹ اور ٹیچر اور شوہر اور باپ الگ الگ نہیں ہے, ایک ہی ہے کوئی, جس کی نسبت کے اعتبار سے کام کے اعتبار سے نام الگ ہو گئے. اتنا ہی ہے بس. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. کوئی ایک معنوی چیز ہے جسے کہتے ہیں روح و نفس و قلب و عقل, اور بھی اس کے نام ہیں, لیکن اسی پر اکتفا کر رہا ہوں آپ کے سامنے. پروردگار نے کیا کہا؟ جب اسلام کو کہا تو لفظ کو رکھا قول, جب ایمان کو کہا تو دل کو رکھا یعنی روح. اس نے کیا سمجھایا آیت نے؟ اسلام کا تعلق ہے قول یعنی زبان سے, ایمان کا تعلق ہے روح سے. اور جب کوئی بات روح میں اتر جائے تو پھر بات الگ ہو جاتی ہے. جب زبان پہ رہے تو الگ ہے, جب تک زبان پہ رہے تو جھوٹ کا امکان ہے نہیں, بلکہ لفظوں کے بدلوں جب تک زبان پہ رہے تو منافقت کا امکان ہے کہ زبان پر کچھ ہو دل میں کچھ ہو. آج تو آپ کو ایسے افراد بھی نظر آئیں گے کہ جو کمبخت اگر مسکرا بھی رہے ہو تو یقین نہیں ہوتا کہ اپنا ہے کہ پرایا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. کیوں؟ منافقت ہے. منافق کے سینگ نہیں نکلی ہوتی. منافق ایسے انسانوں کو کہتے ہیں جو دل میں کچھ ہے زبان میں کچھ ہے. دل میں اگر پانچ آئیں تو گلا دبا دے, زبان پر ارے کیا کہنا آپ کا, آپ سے اچھا انسان کہاں پایا جاتا ہے. یہ منافق ہے. کوئی بھی ہو, وہ کسی خاندان کا ہو, کسی قبیلے کا ہو, وہ سید ہو غیر سید ہو, عالم ہو جاہل ہو, کوئی بھی ہو, منافق ہے. اگر اس نے یہ انداز اپنایا کہ دل میں کچھ ہے زبان پہ کچھ ہے تو منافق ہے, وہ منافق ہے تو جھوٹا بھی ہے. جو قرآن نے منافق کی تعریف جھوٹی ہی سے کی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. لہٰذا ہمیں چاہیے ہم اپنے دل اور زبان کو ایک کریں. آپ کے سامنے ہم آئے, ابھی بات رک رہی ہے, آپ کے سامنے ہم آئے, ہم نے کہا واقعاً کیا کہنا آپ کا, آپ جیسا انسان تو منجن پور میں پایا ہی نہیں جاتا. کیا ہوا؟ دو حال سے خالی نہیں ہے. وہ کیا ہے اس کو چھوڑیے, جس کے لیے میں نے کہا ہے وہ کیا ہے چھوڑیے, ہماری طرف دیکھیے. دو حال سے خالی نہیں, یا مومن ہو یا منافق. وہ تو جو تھا وہی ہے, ادھر پتا چل گیا کہ کیا ہے. ممکن ہے کہ سامنے والا مجھے نہ پہچان سکا, فرشتے نے تو پہچان لیا, امام زمانہ تو سمجھ گئے, پیغمبر تو جان گئے, خدا تو جان گیا کہ یہ کتنا منافق ہے. اب میرے عزیزوں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ سیلف سسٹم ہے. جا کر کے شام کو رات میں بستر پر لیٹ کر کے ہم بھی سوچیں, آپ بھی سوچئے, آج دن بھر کتنے پرسنٹ مومن تھے, کتنے پرسنٹ منافق تھے. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل. یہ تو بالکل سیدھی سیدھی بات ہے, کہیں سے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, قرآن مجید ہے. وَقَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا. اب میں نے چونکہ لفظ کہا ہے آپ کے سامنے کہ منافق جھوٹا ہے, جلدی سے آیت پڑھے دے رہا ہوں. سورہ منافقون کی ابتدائی آیت کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاءک المنافقون, اے پیغمبر جب یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں, قالوا تو یہ کہتے ہیں نشہد انک لرسول اللہ, ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. بتائیے سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. پیغمبر اللہ کے رسول تھے کہ نہیں تھے؟ وہ سچ ہے. ہاں جی. واللہ یعلم انک لرسول, خدا جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں. ٹھیک ہے, یعنی اس نے بھی, منافقین نے بھی وہی کہا جو خدا جانتا ہے. اب تو بالکل ہی سچ ہو گیا کہ خدا کیا کہتا ہے, واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. لیکن خدا یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹ ہے. عجب, یہ کیسے ہوا؟ یہ تو وہی کہہ رہا تھا جو خدا جانتا ہے, پھر جھوٹا کیسے ہے؟
خدا بھی کہہ رہا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، منافق بھی کہہ رہا ہے آپ اللہ کے رسول، جھوٹ کہاں سے ہوا یہ؟ بھئی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ٹیچر ہیں، آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم ٹیچر ہیں، ہم جھوٹے ہیں، آپ سچے، یہ کیسے ہوا؟ کہ بات یہی، مسئلہ تو یہی پر ہے، مسئلہ تو یہی ہے. منافق گواہی دے رہا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، اللہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں. کیوں جھوٹے ہیں؟ اس لیے جھوٹے ہیں کہ جو گواہی دے رہا ہے یہ جھوٹی ہے. گواہی کے معنی کیا تھے؟ کہ وہی زبان پر آتا ہے جو روح میں تھا، وہی زبان پر آئے جو دل میں ہے. دل میں کچھ اور رکھتا ہے، زبان پر کچھ اور رکھتا ہے. جہاں جہاں نفاق ہوگا وہاں وہاں جھوٹ ہوگا. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. اب بات آ ہی گئی ہے اس مقام پر تو صرف ایک لفظ کہہ کر کے بات تو ختم کر رہا ہوں، باقی انشاءاللہ کل. ابھی موضوع شروع نہیں کر پایا جو سوچ کر کے آیا ہوں آپ کے سامنے. بہرحال منافق جھوٹا ہے. قرآن مجید نے کہہ دیا. جب اسلام کو کہا تو قول سے کہا، کہو. اگر کسی نے کہہ دیا کہ ہم مسلمان ہیں تو کافی ہے، لیکن کوئی کہے کہ ہم مومن ہیں کافی نہیں ہے. ایمان اس کے دل میں اترنا چاہیے، اور جب دل میں اترے گا تو یا رسول اللہ آپ نے بات کو سخت کر دیا. اب تک تو ہم سمجھ لیتے ہیں اسلام کا ہم مومن ہے، کہ ختم ہو گئی، مومن ہے انشاءاللہ. لیکن اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے، ایمان دل میں اترے گا تو ہم کیسے جانیں گے دل میں کہاں اترا؟ ہم کیسے پہچانے کہ مومن کون ہے، کس کی روح میں ایمان ہے، کس کی روح میں ایمان نہیں ہے؟ کہ ایمان معنوی چیز ہے، ایمان معنوی چیز ہے. ایمان کبھی بھی منجمد نہ رہے گا نہ رہنے دے گا. ایمان میں خود بھی تحرک ہے اور متحرک رکھے گا. توجہ کیجئے، ایمان نے خود تحرک درجات رکھتا ہے. اسی لیے قرآن مجید نے کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو ایمان لاؤ. کیا آپ نے آج تک اس طرح کے اعلان سنا ہے اپنی روزمرہ کی زبان میں؟ اے ایمان لانے والو ایمان لاؤ. کہیں کوئی گرامیٹک کچھ مشکل تو نہیں ہے آیہ کریمہ میں؟ ہونا تو یہ چاہیے اے ایمان نہ لانے والو ایمان لاؤ. لیکن قرآن کہہ رہا ہے نہیں، یہ غلط ہے. اے ایمان لانے والو ایمان لاؤ. یہ کیسے ہوا آپ کو معلوم ہے؟ اے کھانا کھا چکنے والو کھانا کھاؤ. آپ ہنس رہے ہیں لیکن قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان لانے والو ایمان لاؤ. کہ یہی تو بتانا ہے کہ ایمان لانے والو ایمان لاؤ، یعنی تمہارے ایمان کا سلسلہ منجمد نہ ہونے پائے، اسٹاپ اس میں نہ آنے پائے، ٹھہرنے نہ پائے. قرآن کی آیت ہر لمحہ ہم سے کہہ رہی ہے اے ایمان لانے والو ایمان لاؤ، اے ایمان لانے والو ایمان لاؤ. کیا مطلب؟ ایمان لاتے رہو لمحہ بہ لمحہ. کیا مطلب ہے؟ کہ جس درجے پر ہو اس سے ایک قدم آگے بڑھو. اگر پہلے درجے پر ہو تو دوسرے درجے پر جاؤ، دوسرے درجے پر ہو تو تیسرے درجے پر جاؤ. اگر ٹک گئے تو قرآن پر عمل نہ کیا، ایمان وہ ہے نہ ٹکے گا نہ ٹکنے دے گا. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. ایمان شے متحرک اور محرک، یعنی خود بھی متحرک دوسرے کو بھی متحرک بنانے والا. اب یہ کیسے کیا ہے میں انشاءاللہ اگر ہوا تو کبھی آپ کے سامنے اس موضوع میں گفتگو کروں گا تو کروں گا کہ جب ایمان کی بات آ جائے مومن آئے کہنے سے فائدہ نہیں، کافر کا اثرات دکھائی دینا چاہیے. اسلام تو کہہ دیا تو ٹھیک ہے، آپ نے کہا ہم اسلام لے آئے گا الحمدللہ، آئیے تشریف لائیے، آپ کا خون حلال حرام ہو گیا اور الی آخر نکاح حلال ہو گیا. اور کیا جو چیزیں ہیں وہ جو اسلام لانے کے بعد جو سب جائز ہو گئی، کیا حرام ہو گئی، برابر ہو گیا. ہم ایمان لے آئے گا سوال ہی نہیں اس طرح کہنے سے، بلکہ ایمان آپ کے دل میں اترے گا. کہ دیکھیں گے کیسے آثار ظاہر ہوں گے. میں چاہ رہا تھا کہ آگے بڑھوں لیکن نہیں، آثار ظاہر ہوں گے. کیسے؟ آپ دیکھیے کہ میں آپ سے پوچھوں کہ یہ بتائیے کہ لائٹ آ رہی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ کہ آپ یہ بتانے کے لیے کہ لائٹ آ رہی ہے کہ نہیں کیا کریں گے؟ کہ جائیں گے تار نکالیں گے ہاتھ میں لگائیں گے، اگر کرنٹ لگا تو آ کے بتائیں گے کہ لائٹ آ رہی ہے. تو جب یہ کر لیں گے تو پھر بتائیں گے کیسے؟
پھر تو آپ کی لائٹ چلی جائے گی. پھر الیکٹرک کرنٹ آ رہا ہے کہ نہیں کیسے معلوم ہوگا؟ اچھا آپ نے کہہ دیا کہ کرنٹ آ رہا ہے، کہنا کافی ہے؟ نہیں. لائٹ آ رہی کہاں آ رہی؟ کہا ایسے کیسے کہنے آ رہی؟ اثر ہونا چاہیے. کہا اثر کیسے ہوگا؟ کہا جا کے سوئچ آن کیجئے پتہ چل جائے گا. کیا کریں کہ بلب جلے گا؟ کہا نہیں لائٹ تو آ رہی ہے مگر بلب نہیں جل رہا. کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ اگر کرنٹ ہے تو جلائے گا ضرور، چونکہ نہ خود منجمد ہے نہ منجمد رہنے دے گا. سوئچ آن کیجئے پنکھا گھومے گا، ممکن ہی نہیں ہے کرنٹ آئے اور اسے گھومنے نہ دے، رکا رہنے دے، نہیں تحرک پیدا کرے گا. کرنٹ سوئچ آن کیجئے فریج روشن ہو جائے گی، ٹھنڈا کرے گی. ہیٹر ہے کہ نہیں ہے؟ الیکٹرک کرنٹ ہے، وہ نہ خود سکون سے رہے گا نہ رہنے دے گا. سکون سے مراد یعنی تحرک پیدا کرے گا. بالکل یہی مثال اگر آپ ایمان بنا کر کے رکھیں تو پتہ چل جائے گا کہ مومن ہے کہ نہیں ہے. کہ کون سا سوئچ آن کرے؟ کہ اب مسجد میں جائے گا اللہ اکبر، دیکھو جگہ سے اٹھا کے نہیں. کبھی مجلس کی آواز دو جو شروع ہو گئی، دیکھو حرکت ہوئی کہ نہیں. کبھی جلوس کے لیے کہو کہ نکل آیا، دیکھو جگہ سے کھسکا کے نہیں. اگر کھسک گیا تو پھر ایمان موجود ہے، اگر جو کے تو بیٹھا رہ گیا تو پھر مومن نہیں ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد. ہے کہ نہیں؟ بالکل بالکل واضح آپ کے سامنے. کہا یہ ممکن ہے کہ اگر لائٹ آ رہی ہے بلب نہیں جلے؟ کہا ممکن ہے. ایک کی صورت ہے. کیا یا تو ڈسکنیکٹ ہے یا پھر بلب فیوز ہو گیا. بھئی یہی صورتحال دین میں ہے. اگر خدا نے بلایا، بس آخری بات عرض کر رہا ہوں، اگر خدا نے بلایا چاہے مسجد سے بلائے یا امام باڑے سے فرق نہیں ہے. اگر خدا نے بلایا چاہے اپنے گھر میں بلائے چاہے میدان جہاد میں بلائے فرق نہیں ہے. اگر خدا نے بلایا چاہے جہاد کے لیے بلائے یا شوہر کی خدمت کے لیے بلائے فرق نہیں ہے. اگر خدا نے بلایا چاہے مسجد کے لیے بلایا یا نوکری پہ جانے کے لیے بھیجا فرق نہیں ہے. اگر خدا نے بلایا اور سامنے والا متحرک ہوا اس کے معنی ایمان ہے. اور اگر یہ متحرک نہ ہو تو یا تو ایمان کو کوئی قینچی کاٹ چکی ہے یا پھر انسانیت کا بلب فیوز ہو چکا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. یہ سیلف سسٹم ہے ہمارے اور آپ کے لیے. خود اپنے آپ کو خود شناسی ہے. ہم اگر آپ سے کہیں گے کہ آپ مومن نہیں ہیں، خدا نہ کردہ آپ کبھی تسلیم نہیں کریں گے. اگر آپ مجھ سے کہیں گے کہ میں مومن نہیں ہوں، میں کبھی نہیں مانوں گا. لیکن آئینہ تو میں بھی دیکھ سکتا ہوں اور آئینہ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں. خود پتا چل جائے گا کتنے پرسنٹ دن بھر میں مومن رہے، کتنے پرسنٹ منافق رہے. خود پتا چل جائے گا ایمان کے کس درجے پر ہیں. کچھ ایسے ہیں جن کا ایمان شب قدر میں جوش میں آتا ہے، کچھ ایسے ہیں جن کا ایمان شب عاشور دکھائی دیتا ہے، کچھ ایسے ہیں جن کا ایمان جب جلوس روڈ پر آ جائے تب نظر آتا ہے، کچھ ایسے ہیں کہ جو اس کی فکر نہیں کرتے. مجلس ہے وہ 2 لوگوں میں ہو رہی ہو یا 2 لاکھ لوگوں میں ہو رہی ہو فرق نہیں پڑتا. یہ ہے وہ ایمان کا مسئلہ. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل. ایمان، بس بات رک گئی. میں کہنا کچھ چاہ رہا تھا، بات کہاں سے کہاں آئی؟ ایمان انسان کو منجمد نہیں ہونے دیتا. اثاقلتم الی الارض، یہ صورتحال نہیں پیدا ہونے دیتا کہ تم چپک گئے ہو زمین سے. یہ قرآن مجید کے جملے ہیں. اثاقلتم الی الارض، یہ نہیں ہونے دیتا. کوئی ایمان تحرک پیدا کرے گا، اثر دکھائے گا، اثر فوری. اب مناسبت سے مصائب نہ ہو پائیں شاید یا ہو بھی جائیں. میں جلدی سے آپ کے سامنے گزارش کر رہا ہوں. امام حسین مکے سے کربلا کی طرف جا رہے ہیں.
آپ نے دیکھا کہ خیمے لگے ہوئے ہیں. پوچھا کہ یہ کس کے خیمے ہیں؟ تو بتایا کہ یہ عبید اللہ ابن حر کے خیمے ہیں. عبید اللہ ابن حر جعفی، جو کردار ابن حر کے نام سے سامنے آیا ہے مختارنامے میں، اگر جن لوگوں نے دیکھا، ورنہ اصل میں ہے عبید اللہ ابن حر جعفی کا، یہ اس کے خیمے ہیں. امام نے قاصد کو بھیجا کہ جاؤ بلا کے لاؤ. قاصد بلانے کے لیے گیا، نہیں آیا. اللہ رے انجماد، نہیں آیا. امام حسین خود گئے بنفس نفیس. امام حسین کون ہیں؟ ایمان کل. ایمان کے درجے ورجے میں نہیں ہے، یہ ایمان کل ہے جو پیغمبر نے مولا کائنات کے لیے کہ برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ. کل ایمان جا رہا ہے، کل ایمان اٹھ کر کے آیا ہے اسے بلانے کے لیے. پہچانتا ہے امام حسین کو، کھڑا ہوا، استقبال کیا امام کا، بٹھایا لا کر کے صدر مقام پر. گفتگو شروع ہوئی. امام نے اپنے مقصد کو بیان کیا کہ امام کہاں جا رہے ہیں، ارادہ کیا ہے. آپ سنیں گے جواب کیا دیا اس نے. کہتے ہیں مولا ایسا ہے کہ یہ آپ میرا گھوڑا لیتے جائیے، یہ بہت تیز دوڑنے والا گھوڑا ہے. یہ مقتل کے جملے ہیں، خطابت نہیں ہے. اگر میں کبھی اس پر بیٹھ کے بھاگا ہوں تو کوئی مجھے پکڑ نہیں سکا، اگر میں نے کسی کا پیچھا کیا ہے تو مجھ سے جا نہیں سکا. اتنا تیز رفتار یہ گھوڑا ہے. دیکھ رہے ہیں حماقت کا عالم کیا ہے. امام حسین اسے کامیابی دلانے آئے ہیں، یہ گھوڑا بھیج رہا ہے. آج بھی کچھ لوگ اس طریقے کے ہیں. آپ، میں کہنا نہیں چاہتا، بہت صریح، ورنہ نام ہٹا دیجئے، اگر کردار پر غور کرے تو مل جائے گا. آج بھی بلانے جائیے، کہتے چندہ لیجیے، آئیے، میں دیکھوں گا، آؤں گا نہیں آؤں گا، یہ ہوتا ہے. آج بھی صورتحال کو بہت زیادہ مختلف نہیں ہوئی ہے، لیکن میں صریح نہیں ہونا چاہ رہا ہوں. امام اٹھے، حجت تمام کر دی، اٹھے کہا سن، ما کنت متخذ المضلین آزودا. ہم گمراہ کرنے والوں کو اپنا بازو نہیں بناتے. امام حجت تمام کرنے کے لیے آئے ہیں، جگہ سے اٹھا نہیں. امام کے ساتھ نہیں آیا، کیوں؟ چونکہ ایمان نہیں تھا، انجماد کی کیفیت تھی. گھوڑا بھیج رہا ہے. چلے آئے. کچھ دور کے بعد پھر کچھ خیمے نظر آئے. پوچھا کس کے خیمے ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ مولا یہ زہیر ابن قین کے خیمے ہیں. امام نے کہا جاؤ زہیر کو بلا کے لاؤ. قاصد آیا زہیر کے ساتھ، جو زہیر حج سے واپس آ رہے تھے، ساتھ میں قافلہ تھا. قافلے میں کئی لوگ ہیں زہیر کے ساتھ میں، چونکہ لوگ آپ کو معلوم پہلے اکیلے نہیں چلتے تھے لوگ. قافلے والے کہتے ہیں ہم لوگ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، باہر کسی نے پکارا زہیر کا. کون؟ کا حسین ابن علی کا قاصد ہوں، تو میں مولا نے بلایا ہے. کہا جس کے ہاتھ پہ جو لقمہ تھا اس نے دسترخوان پر رکھ دیا ایسے. وہ سب بیٹھ کے سوچنے لگے. زہیر بھی سر جھکا کے بیٹھ گئے. زہیر کی زوجہ نے پوچھا خیریت کیا ہوا؟ کہا جس سے ڈر رہے تھے وہی ہوا. کیا؟ کہا حسین ابن علی جس طرف جا رہے ہیں سوائے موت کے کچھ نہیں ہے. کہا تو؟ کہا اس جنگ میں ہم بے طرف رہنا چاہتے تھے، وہ چاہ رہے تھے کہ حسین ابن علی کا سامنا نہ ہو، لیکن وہی ہوا. زہیر نے کہا، زہیر کی زوجہ نے کہا زہیر تم پر وائے ہو، فرزند رسول بلا رہا ہے اور تم جانے میں پس و پیش کر رہے ہو. جاؤ تو دیکھو حسین کہتے کیا ہیں. غیرت دلائی، اٹھے. قاصد حسین آگے آگے، زہیر پیچھے پیچھے. امام حسین نے آتے ہوئے دیکھا، مسکرائے، استقبال کیا. بڑا مہمان نواز گھرانہ ہے یہ کسی کو خالی تو جانے ہی نہیں دیتا اپنے در سے. ہر انسان کی دشمنوں کی عزت کرنے والے لوگ ہیں یہ. دشمنوں کی عزت کرنے والے لوگ ہیں یہ. ہم بہت دور ہیں ابھی کردار حسینی سے. میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، آپ سب مجھ سے بہتر ہیں. ابھی بہت دور، بڑا فاصلہ ہے کردار حسینی سے ہمارا. آتے ہوئے دیکھا، مسکرائے، استقبال کیا. سلام، جواب سلام.
مقتل کے جملے ہیں، زہیر کا ہاتھ پکڑا امام نے، بغل میں دبایا اور لے کر کے چلے۔ زہیر سر جھکائے ہوئے امام کے ساتھ ساتھ چلے۔ کچھ دور جا کر کے کچھ گفتگو ہوئی، اور اس گفتگو کے بعد جب زہیر اپنے خیمے کی طرف چلے تو مسکراتے ہوئے، چہرہ کھلا ہوا، اور جا کر کے اپنے خیمے کی تنابیں کھولنے لگے۔ لوگوں نے پوچھا زہیر خیریت تو کیا ہوا؟ کہا میں جا رہا ہوں۔ کہاں؟ کہا حسین ابن علی کی طرف، جسے آنا میرے ساتھ آئے ورنہ ملاقات قیامت میں۔ کہا ہوا کیا؟ کہا ہوا یہ کہ میں مولا کائنات کے ساتھ ایک جنگ پہ تھا، اور اس جنگ سے واپس آیا تو ایک جگہ پر مال غنیمت تقسیم کیا گیا، مجھے میرا حصہ دیا گیا۔ اس وقت سلمان نے مجھ سے پوچھا تھا کہ زہیر تو اپنے حصے پر راضی ہوئے؟ تو میں نے کہا تھا کہ ہاں راضی ہوا۔ تو سلمان نے کہا تھا زہیر ایک دن آئے گا جب تمہیں اسی سرزمین پر بڑی خوشی ملے گی۔ کہا ہاں۔ کہا مولا نے وہی یاد دلایا ہے، آج جس زمین پر ہم کھڑے تھے یہ وہی زمین۔ خیموں کی تنابیں کھول کے زہیر نے اپنا سامان لیا اور امام حسین کی جانب چلنے لگے۔ زوجہ سے کہا غلام کو لے لے، کوفے چلی جا۔ کہا کیوں؟ کہا چونکہ تم ہمارے ساتھ نہیں آ سکتی۔ کہا خیریت تو کیا ہوا؟ کہا سنو، ہمارا اور تمہارا ساتھ، یہ جملے میرے ہیں، ہمارا اور تمہارا ساتھ زندگی کا تھا، لیکن اب ہم مرنے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا تھا نا کہ حسین جس طرف جا رہے ہیں اس میں سوائے موت کے کچھ نہیں ہے، اور اب ہم مرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ہم نے انتخاب کر لیا ہے موت کو حیات پر، ہم جا رہے ہیں۔ کہا زہیر کوئی بات نہیں، اگر تم جا رہے ہو مرنے کے لیے، شہید ہونے کے لیے، ہم تمہیں روکیں گے نہیں، تم مر جانا، ہم تمہارا فرشازہ بچھائیں گے، ایسا نہیں ہے، تم جاؤ ہم تمہارے ساتھ چلیں گے۔ کہا نہیں تم میرے ساتھ نہیں آ سکتی۔ کہا اب کیا ہوا؟ میں نے کہہ دیا نا کہ نہیں روکوں گی۔ کہا نہیں، عرب کا دستور یہ ہے کہ جب کسی کو قتل کرتے ہیں اس کی ناموس کو اسیر کر لیتے ہیں، اور مجھ سے یہ گوارا نہیں ہوگا کہ میرے مرنے کے بعد تو ان ظالموں کی اسیر بن جائے۔ زہیر کی زوجہ دلہم نے کہا اے زہیر، حسین کے ساتھ بھی تو خواتین ہیں، یہ سننا تھا، پیشانی پر بل پڑ گئے۔ کیا کہا؟ اپنے کو ان سے ملا رہی ہے۔ ارے وہ تو نبی زادیاں ہیں، علی و فاطمہ کی بہو بیٹیاں ہیں، کس کی مجال ہے جو ان کی طرف دیکھے؟ زہیر نے اپنی زوجہ کو کوفے بھیج دیا۔ زوجہ اپنے بھائی اور غلام کے ساتھ کوفے چلی گئی۔ زہیر کربلا میں آ گئے، بڑی قربانی ہے۔ میں نے کہا کہ میں تاریخ سے مرتبط کرنا چاہ رہا ہوں مسائل کو، لہذا زہیر کی شہادت پر نہیں رک رہا۔ زہیر کربلا میں شہید ہو گئے۔ یہ لٹا ہوا قافلہ 12 محرم کو کوفے پہنچا۔ ایک منادی آواز دے رہا ہے، کیسے کہوں، لفظ نہیں کہہ پاؤں گا عزیزو۔ ایک شخص نے خروج کیا تھا، ہم نے ان کے مردوں کو قتل کر دیا، ان کی عورتوں کو اسیر کر کے لا رہے آؤ، تماشا دیکھنے کے لیے آؤ۔ زہیر کی زوجہ نے یہ اعلان سنا، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ وہی قافلہ ہے؟ جلدی سے کوٹھے پر آ کر کے بیٹھ گئی کہ دیکھوں کیا ہوا۔ کچھ دیر کے بعد کیا دیکھا کہ نوکے نیزہ پر زہیر کا سر آ رہا ہے۔ ارے سہاگ اجڑا تھا، روئی بہت روئی، چونکہ بیوہ ہوئی تھی، کہتی پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے زہیر کو قبول کر لیا۔ قافلہ گزر گیا، اس نے اپنے غلام کو بلایا اور کہتی ہے غلام میرا ایک کام کر دے، اور اس کام کی جزا میں تجھے آزاد کر دوں گی۔ کبھی بھی کیا ہے وہ کام؟ اندر گئی، یہ کفن لے کر کے آئی، کہا یہ کفن لے لے کربلا چلا جا، اور جا کے زہیر کو کفن دے کے دفن کر دینا، اور جب تو واپس آئے گا میں تجھے آزاد کر دوں گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، چونکہ سن چکی تھی نا کہ وہ نبی زادیاں ہیں، اسے بھی خیال تھا کہ حسین تو نبی زادے ہیں، زہیر کا پوچھنے والا کون ہوگا؟ غلام نے کفن کو لیا، لے کر کے چلا، اس نے حساب لگایا، اب پہنچ گیا ہوگا، اب لاشوں کو ڈھونڈے گا، اب دفن کرے گا، اب واپس آ رہا ہوگا۔ جب واپس آنے کا خیال آیا تو پھر جا کر ایک کوٹھے میں بیٹھ گئی، دیکھ رہی ہے غلام کا راستہ، دیکھ رہی، کیا دیکھا کچھ دیر کے بعد کہ غلام گھوڑا دوڑاتا ہوا آ رہا ہے۔ جلدی سے نیچے اتری، آئی دروازے پہ کھڑی ہوئی، کہا تو نے زہیر کو دفن کر دیا؟ مجلس تمام ہو گئی عزیزو، غلام کچھ بول نہیں رہا، خاموش ہے، سر جھکائے ہوئے گھوڑے پہ بیٹھا ہے۔ کہا بولتا کیوں نہیں، کیا ہوا؟ تو نے زہیر کو دفن کیا کہ نہیں؟ اس نے ابا کا دامن ہٹایا، کفن ہاتھ
تو نے میری بات نہیں مانی میں تجھے کبھی آزاد نہیں کروں گی. کبھی بھی آزاد کرو یا نہ کرو یہ کام ہم نہیں کر سکتے تھے. کہا کیوں کیا ہوا؟ کیا فوجیں لگی ہوئی تھی؟ کہا نہیں فوجیں نہیں تھی. پھر کیا ہوا؟ تجھے راستہ نہیں ملا؟ کہا نہیں راستہ بھی ملا. پھر کیا ہوا؟ کربلا میں زہیر کا لاشا نہیں تھا؟ کہا نہیں لاشا بھی تھا. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا بی بی تم نے ایک ہی کفن تو دیا تھا. کربلا کی زمین پر جا بجا لاشیں پڑے تھے. ارے مجھے شرم آئی جہاں اولاد رسول بے گور و کفن ہو وہاں میں زہیر کو کفن دیتا. لاشیں حسین پہ جالی لگئی کہ مولا کو کفن دے دیتا. زہیر کی زوجہ نے سر پیٹا. ہائے آل محمد پہ کیسا وقت